ماؤں سے خاص کر کے آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. دنیا کو آپ سے کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ مجھے برطانیہ سے ایک پاکستانی کی کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب جمعے کا دن تھا تمام مسلمان نماز ادا کر رہے تھے اور جیسی سلام پھیرا تو ایک فلسطینی کھڑا ہوتا ہے، اس کی پیلسٹائن سویٹس کی مٹھائیوں کی دکان تھی. وہ کہتا ہے کہ آج سب کو مٹھائی مفت تقسیم کی جائے گی. تو میں نے کہا کیا فلسطین آزاد ہو گیا جو مفت تقسیم کی جائے گی؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہتا ہے جب میں اس کے قریب گیا تو اسے یہ کہتے ہوئے مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے پایا کہ وہ ہر کسی کو مٹھائی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مبارک ہو، پاکستان نے ایٹمی قوت کا کامیاب تجربہ کیا ہے، دنیا کو آپ سے یہ امیدیں وابستہ ہیں. آج جو تعلیمی نظام ہے، کیونکہ ٹیچرز کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، وہ تعلیمی نظام ہمیں لبرلزم کی طرف لے کے جا رہا ہے، لادینیت کی طرف لے کے جا رہا ہے. آج ہم نے اپنے بچوں کو اس لیول پہ تربیت کرنی ہے کہ انہیں بتانا ہے کہ تمہارے جو رول ماڈلز ہیں یہ جسٹن بیبر یا اوباما ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں. تمہارے رول ماڈلز محمد بن قاسم ہونے چاہیے، ٹیپو سلطان ہونے چاہیے، صلاح الدین ایوبی ہونے چاہیے، نور الدین زنگی ہونے چاہیے، طارق بن زیاد ہونے چاہیے. اور میری بہنوں، بیٹیوں، آپ کے رول ماڈلز حضرت رابعہ بصری، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ اور حضرت سیدنا ام عمارہ ہونی چاہیے. قوم کی تربیت یہ مائیں بہنیں بیٹیاں کرتی ہیں. اور میں ایک بات آج باور کرانا چاہتا ہوں دشمن کو بھی، اور آج یہ مقام اپنے ملک کا آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارا وطن وہ وطن ہے جس کا پرچم ہندوستانی آسام اور تلنگانہ میں اور خالستان میں لہرایا جاتا ہے. ہمارا وطن وہ وطن ہے جس کی عظمت کے ترانے حیدرآباد، دکن اور گجرات میں گائے جاتے ہیں. ہمارا وطن وہ وطن ہے جو کرکٹ میچ تو بھارت سے جیتتا ہے اور جشن سری نگر میں منایا جاتا ہے. اور آج آپ لوگوں نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 دنوں سے بھارت بار بار آ کے دھمکیاں دے رہا ہے. یہ شاید بھول چکا ہے کہ جب انہیں ناشتہ کرنے کی بہت طلب ہو رہی تھی تو لاہور کے جم خانے میں 1965 میں ہم لوگوں نے ایسا ناشتہ کرایا تھا کہ ان کی نسلیں یاد رکھتی ہیں. اور میں آج بھارت سے کہتا ہوں اگلی بار خیبر پختونخوا وہ پورے کھانے کی دعوت دیتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پٹھان کتنے مہمان نواز ہوتے ہیں. اور میں آج نوجوانوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس طرح ہماری افواج کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی جغرافیکل ایسپیکٹ سے پاکستان کی باؤنڈریز کی حفاظت کریں، یہ اس کی ذمہ داری ہے ہماری افواج کی. اسی طریقے سے اس قوم کے بچوں اور بچیوں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرے. بیٹا، make a gentleman promise with me that no should make yourself that sort of a person that no one should be able to speak against your religion Islam, against your Nabi Pak alayhi salatu salam, and against your country Pakistan in front of you. آج یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے میرے سامنے. اور یہ بات میں باور کرانا چاہتا ہوں کسی مولوی صاحب یا پیر صاحب کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ناموس رسالت یا ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرے. جب ایک نوجوان پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کے یونیورسٹیز اور کالجز میں جا کے نعرہ تکبیر اور رسالت کی صدا بلند کرتا ہے، مغرب کو اصل آگ تب لگتی ہے کیونکہ آپ لوگوں پہ اربوں ڈالرز انویسٹ کر کے آپ کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ لوگوں نے پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کا جو ہے وہ دفاع کرنا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ زمین جو ہے یہ شہداء کی دھرتی ہے، یہ غازیوں کی دھرتی ہے. یہاں کے ہر دوسرے گھر میں کوئی فوجی پایا جاتا ہے. جس طرح وہ بارڈرز پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس طرح آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اسلام اور پاکستان کا دفاع کرنا ہے، تو کریں گے انشاءاللہ. اور جوانوں، اپنے ملک پاکستان کی قدر کرو. میں اس ملک سے محبت صرف اس لیے نہیں کرتا کہ میں اس کا باشندہ ہوں، یہاں پیدا ہوا، یہاں پلا بڑا اور یہ
میری دھرتی ہے، نہیں، میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ وہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی مدینہ پاک کے بعد، لہٰذا اس سے محبت، اسلام سے محبت ہے۔ بلوچستان سے ہمارے سینئر دوست تشریف لائے ہیں، میں نے بلوچ ایشو پہ 4 سال کام کیا، میں نے ڈیرہ بگٹی میں جا کے قومی پرچموں کو جلسہ کیا، میں نے کوئٹہ اور سبی میں جا کے پاکستان کا قومی پرچم لہرایا۔ خان آف کلات سے جب پوچھا گیا اس کے پوتے سے کہ آپ نے جب اتنا ہندوستان پروپیگنڈا کر رہا ہے تو آپ لوگوں نے کیوں پاکستان کی حمایت کی تھی، وہ پوتا مبشر لقمان کے پروگرام میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے دادا سے یہ سوال کیا تھا کہ پاکستان کی حمایت کیوں کی، ہم بلوچستان کو الگ ریاست بھی بنا سکتے تھے یا کلات کو ایک الگ سٹیٹ بھی بنا سکتے تھے، تو کہتا ہے میرے دادا نے جواب دیا کہ میں بلوچستان کو ایک الگ ریاست بنانے کا سوچ رہا تھا اور ہمارا اختیار تھا اس وقت جب پارٹیشن کا وقت تھا، لیکن میری خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ایک ملک جو اسلام کے نام پہ بن رہا ہے تم مجھ سے خیانت کر رہے ہو، تو مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں پاکستان کی حمایت کرتا۔ تو جس ملک کے صوبے بھی رسول اللہ کے حکم سے بنے، کسی کی کیا جرت اور مجال کے اس ملک کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھیں۔ تو آج ہم نے یہ عہد کر کے جانا ہے۔ میں بچوں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو سٹوڈنٹس ہیں، آپ کے جو پرنسپل ہیں، انہیں اور مجھے آپ پہ فخر ضرور ہوگا جب آپ مستقبل میں وکیل، انجینئر، ڈاکٹر یا آرمی آفیسر بنیں گے، لیکن ہمیں زیادہ فخر تب ہوگا جس دن آپ یہ کہہ کے مجھے بتائیں گے کہ سر فلاں جگہ پہ فلاں شخص میرے وطن یا میرے مذہب کے خلاف بات کر رہا تھا and I have given him a shut up call۔ اس دن ہمیں آپ پہ فخر محسوس ہوگا۔ میرے پاس پنجاب کالج میں یہاں اسی علاقے کے ایک حضرت تشریف لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی یہاں جھمٹ سے آتی تھی وہاں پڑھنے کے لیے، یہ بہت قابل غور بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہاں سے اس نے پڑھا تو اسے وہ خودداری ملی یا وہ جذبہ ملا کہ جب ہاسپٹل میں جا رہی تھی اور لائن میں لگی ہوئی تھی وہ نمبر لے کے، تو اتنے میں ایک بہت بڑے آفیسر میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا، ان کی بیگم صاحبہ آتی ہیں پولیس کے حصار میں اور سیدھا ڈاکٹر صاحب کے روم میں انٹر ہونے لگتی ہے، تو میری بیٹی ہاتھ پکڑ کے روک لیتی ہے کہ آپ قانون کی پاسداری نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ میں نے کہا کہ آج اس علاقے نے اس سارے پیسے کا حق ادا کر دیا جو ان بچوں پہ لگایا گیا ہے، آج یہ آزاد ہو چکا ہے جو 70 سال کی غلامی میں جدی پشتی میں آ رہا تھا۔ یہ بہت بڑی لعنت ہے ہمارے اوپر، یہ پچھلے 70 سالوں سے جو جدی پشتی غلامی کرتے آ رہے ہیں چند گھروں کی، آج ہم نے یہ بات